آپ سکون چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، لائولی رہنا چاہتے ہیں، اور اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی ان سب سے باہر رہنا چاہتے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ اور قرآن سے جڑ جائیں آپ۔ دیکھیے یہ جو آپ میڈیسن لیتے ہیں، میڈیکیشنز پہ جا رہے ہیں، یہ عارضی طور پہ آپ کو تھوڑا سا ایک ریلیف سا محسوس کراتی ہیں، جیسے ہی ان کی لائف ختم ہوتی ہے یا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو واپس آپ اسی کیفیت میں آتے ہیں، پھر دوائی لیتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ پھر ان کی ڈوز بڑھاتے ہیں، تو یہ ساری چکر چلتے رہتے ہیں، آپ کی صحت برباد ہو جاتی ہے اور آپ اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو آپ صرف اس کا حل ہے اللہ اور قرآن سے جڑ جانا۔ کیسے؟ اب میں آپ کو بتانے لگا۔ دیکھیں، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، جو ولایت والا، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا دوست اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرے ساتھ ہے ہر پل اللہ، ہے نا، اللہ میرا مالک ہے، وہی رازق ہے، سب چیزیں وہی کرنے والا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ اب جن کو خوف اور حزن نہیں ہوگا وہ امن میں آ جائیں گے۔ سکون، جس پہ میں بات اس وقت کر رہا ہوں، سکون میں کون آئے گا؟ جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور حزن ہوتا ہے ماضی کا۔ حزن میں اگر ہم بات کریں کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہوتا، ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا، او ہو یہ کیا ہو گیا، اب اس کی وجہ سے رنج، غم، دکھ اور پریشانی اور ڈپریشن، سٹریس، اور پھر وہ اب بندہ اس کے اندر اندر جاتا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے آؤٹ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت دی کہ تمہاری جان پر یا اس زمین پر کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دی ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ایمان ہے اللہ پہ، اس کا پھر طرز عمل کیا ہوگا؟ ماضی کی باتوں میں اس کا یہ ہوگا کہ وہ اس پہ راضی رہے گا، راضی برضائے رب۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ شکایت میں موڈ میں چلے جائیں گے کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہوتا، تو اس کا مطلب آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے نا۔ اور کیا آپ شکایت کریں گے اللہ سے، اداس ہو کے، دکھی ہو کے، ڈپریس ہو کے، سٹریس ہو کے، لے کے اور بے سکون ہو کے؟ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے انڈائریکٹلی شکایت کر رہے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے۔ دوست سے شکایت، دوستی پہ دھبا لگا رہے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے ہیں۔ ہمیں تو اگر اللہ سے پیار ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، پھر تو ہمیں گردن جھکانی چاہیے، ہے نا۔ اور جو ہوگا، جو فیوچر ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جو اللہ کی مرضی سے ہوگا اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ یقین پختہ کر لیں اپنے اندر۔ کہاں سے آئے گا؟ ایمان پہ، اللہ کے ایمان پہ۔ اور جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ چاہے وہ مجھے عارضی طور پہ چیز بری لگ رہی ہے، میری شارٹ سائٹڈنیس میں مجھے وہ لگ رہا ہے یہ تو نقصان ہو گیا، لیکن قرآن نے پھر کہا کہ ہو سکتا ہے تم وہ چیز جو اچھی سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے نقصان ہو، اور جو تم نقصان والی سمجھ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، کیونکہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ گاڈ نوز یو ڈونٹ نو، اللہ نے کلیئر کر دیا۔ پھر قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل گیا۔ تو اکبر آبادی نے اسی بات کو شعر میں بھی کہا کہ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، ہو آر یو یار، اس کا حکم، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ، وہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ، وہ ہم نے اس پہ راضی رہنا ہے۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، ہو آر یو یار، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کی مرضی ہے انشاءاللہ، اور وہ ہو کے رہے گا۔ اوے ہو جانا ہے، جو مرضی کر لو تم، ٹھیک ہے نا۔ جب ہو جانا ہے تو کاہے کا خوف، فیوچر میں ریلیکس رہیں۔ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل گیا۔ تو آپ ایزی رہیں، ریلیکس رہیں، خوش رہیں، اور ہنستے مسکراتے رہیں، ہواؤں میں اڑتے پھریں،
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اپنے سارے. آپ نے کوئی دنیا اپنے سر پہ نہیں اٹھا رکھی، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اللہ پہ پورا یقین رکھیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہمیں فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے کہ میرا. اور اسی طرح اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھے امید ہے، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم امید لگا رہے ہیں لوگوں سے، چاہے پیچھے ہم سوچ رہے ہیں لوگ نے فلاں نے کر دیا، آگے سوچیں گے وہ نہ کر دے. یہ سارا شرک ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے.